بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی بن مدنی یعفی جو 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک عبرتناک قصہ سناتا ہوں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا اور میں اللہ کے فضل سے حافظ قرآن تھا۔ میرا یہ معمول تھا کہ میں روزانہ والد صاحب کی قبر پر جاتا اور تلاوت قرآن کریم کر کے ایصال ثواب کرتا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں حسب معمول فجر کے بعد والد صاحب کی قبر پہ جا کر تلاوت کرنے لگا تو اچانک برابر والی قبر سے مجھے ہائے ہائے اور بھیانک قسم کی آواز آنے لگی۔ جب پہلی مرتبہ میں یہ آواز آئی تو میں خوف زدہ ہو گیا۔ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا تو اندھیرے کی وجہ سے مجھے کوئی چیز نظر نہ آیا۔ جب میں نے آواز کی طرف کان لگایا اور غور کیا تو پتہ چلا کہ یہ آواز کسی قریبی قبر والے سے آ رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ میت کو قبر میں بہت خوفناک عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کی تکلیف سے میت ہائے ہائے کر رہی ہے اور اس کی قبر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں۔ بس پھر کیا تھا کہ میں پڑھانا تو بھول گیا اور خوف کی وجہ سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں اسی قبر کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر جو دین کی روشنی پھیلنے لگی تو آواز بھی مدھم ہونے لگی۔ پھر اسی طرح سے دن نکلنے کے بعد آواز بالکل بند ہو گئی۔ جب لوگوں نے آنا شروع کیا تو ایک آدمی سے میں نے پوچھا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ اس نے ایک ایسے شخص کا نام لیا کہ جس کو میں بھی جانتا تھا، کیونکہ وہ شخص ہمارے محلے کا تھا اور بہت پکا نمازی تھا۔ 5 وقت کی نماز با جماعت صف اول میں ادا کرتا تھا اور انتہائی کم گو اور نہایت شریف آدمی تھا، کسی کے معاملے میں دخل نہیں دیتا تھا۔ جب بھی کسی سے ملتا تو اچھے اخلاق سے ملتا، نہ زیادہ ترازو ذکر و تسبیح میں مشغول رہتا۔ جب میں اس سے پہچان لیا تو مجھ پر یہ بات بہت گرا گزری کہ اتنا نیک آدمی اور اس پہ عذاب۔ میں نے سوچا کہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ اس نے ایسا کون سا گناہ کیا کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں محلے میں گیا اور اس کے ہم اثر لوگوں سے پوچھا کہ فلاں شخص بڑا نیک اور عابد زاہد آدمی تھا، لیکن میں نے اس کو عذاب کے اندر مبتلا دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے بتایا ویسے تو وہ بڑا نیک عبادت گزار تھا، لیکن اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اور اس کے اندر کاروبار کرنے کی طاقت نہ رہی اور کوئی دوسرا اس کے کاروبار کو چلانے والا نہیں تھا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور خود بھی سوچا کہ میں اب ذریعہ معاش کے لیے کیا طریقہ اختیار کروں۔ اس کے نفس نے اس کو یہ تدبیر سمجھائی کہ تو اپنا سارا کاروبار ختم کر اور جو پیسے آئے اس کو سود پر دے دے۔ اس نے سارا حلال کاروبار ختم کیا اور رقم اس کے سود پہ لگا دیا۔ چنانچہ کاروبار سے فارغ ہو گیا تھا، اس لیے ہر وقت مسجد میں رہتا، اشراق، چاش، تہجد، اوابین وغیرہ تمام نوافل پڑھتا اور 5ویں نماز امام کے پیچھے باجماعت صف اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتا اور رات دن تسبیح ذکر میں مشغول رہتا۔ ادھر لوگوں سے اسے ہر مہینے سود کی معقول رقم بھی مل جاتی تھی، جس کے ذریعے سے وہ مہینہ بھر کا سارا گزارا چلاتا تھا۔ بس میں یہ سن کر یہ سمجھ گیا کہ اس کو جو شدید عذاب ہو رہا ہے اور اس کے قبر سے آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں اور بھیانک قسم کے جو اس کی آواز آ رہی ہے، وہ ساری نحوست اس سود خوری کے گناہ کے وبال تھا۔ اللہ تعالی مسلمانوں کو حرام کھانے اور حرام پہننے سے بچائے، آمین۔